دین کو اس 14ویں صدی کے علماؤں نے اور مولویوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، میرے حساب سے آج سے پہلے ان 1400-1500 سال میں اسلام کو اتنا نقصان کسی نہیں پہنچایا۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنی اس بات کو کہنے سے، کیونکہ یہ ایک سچ اور حق ہے۔ ابھی ایک مناظرہ ہوا مفتی شمائل اور جاوید اختر کے درمیان، اور اس مناظرے نے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان کی طرف دھکیل دیا ہے، اور اس کا اندازہ آپ لوگوں کو بہت جلد ہو جائے گا۔ جاوید اختر ایک جو ہے لکھنے والا شاعر اور ایک فلم نگار ہے، اس کی اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن مفتی شمائل شاہ نے جو ہے اپنی تمام تر جو ہے وہ صلاحیت جو ہے نا اللہ کو ثابت کرنے پہ صرف کر دی، اور دوسری غلطی کہ وہ اللہ کو سائنس سے ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ یہ بات آج میں آپ کے واضح طور پہ بتا دوں کہ اللہ کو دنیا میں کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا ہے، ایون کہ کسی نبی نے یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے بھی ان کو ثابت نہیں کرا تھا، صرف اللہ کو منوانے کا اور اللہ کو ماننے کا کہا تھا۔ اللہ کو ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہی فرق ہے کہ ہم اللہ کو یہاں پہ ہمارے یہ جو سو کالڈ جو مولوی ہیں کہ اللہ کو ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اللہ کو جب نبی نہیں ثابت کر سکا کوئی، تو یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اور وہ بھی سائنس سے۔ یہی سائنس تھی نا جس کو مفتی صاحب نے کہا تھا، کون؟ مفتی منیب الرحمان نے، کہ میں سائنس کو جوتے کی نوک پہ مارتا ہوں۔ یہی وہ سائنس جب آئی تھی لاؤڈ اسپیکر کی صورت میں، اور جب اذان دی گئی تھی تو انہی مولویوں نے ایک اذان دینے والے پہلے انسان کو قتل کر دیا تھا۔ جب پہلا جو آیا تھا آپ کا وہ پرنٹنگ پریس، تو اس کے اوپر قرآن شریف جب چھاپنے کی بات آئی تو اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اور اب اسی سائنس سے آپ اللہ کو ثابت کرنے لگیں۔ کم سے کم اتنی عقل رکھیں کہ یہ سائنس بھی تو انہی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ہی ایک طریقے سے اس وقت مرہون ملت ہے۔ جتنا کام انہوں نے کیا تو اس وقت کسی نے کرا۔ اور دوسری بات کہ وہ مسلمان جو پہلے سائنس پہ کام کر چکے ہیں، ان کی بھی نظریات کائنات اور اللہ کے بارے میں کافی مختلف ہیں۔ اس بات کا لوگوں کو علم نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اللہ کو ہم صرف اللہ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اللہ کو ہم مانتے ہیں، اور ماننے کا جو ہمارا سورس ہے وہ عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے وہ عقیدہ پہ آپ لاجک لا ہی نہیں سکتے ہیں۔ جب آپ لاجک سے کسی صورت اپلائی نہیں کر سکتے تو لاجک پہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے پہ لاجک کبھی لائے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اب بگ بینگ کی تھیوری کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، آپ دوسرے اور چیزوں کے تھیوری کا، یہ بگ بینگ کی تھیوری کس نے لائی؟ انسان نے دیا، یہ یہودیوں نے دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور اس سے پہلے دوسری تھیوری تھی، اسٹیل موڈ کی تھیوری تھی، کہ پہلے وہ تھیوری یہ تھی کہ کائنات ابد سے ہے، پھر وہ تھیوری ختم ہو گئی، اس کے بعد یہ نئی تھیوری آئی بگ بینگ کی۔ بھائی تھیوریاں، نظریہ وقت کے حساب سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ پہلے ڈاکٹر کہتے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ بخار ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا اپنے کو لپیٹ لیں، اب ڈاکٹر کہتے ہیں کھول لیں۔ وقت کے حساب سے ہر چیز میں تھیوریاں چینج ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ انسان کی لائی ہوئی تھیوری ہے۔ جن تھیوریوں پہ یہ اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آج اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اسی تھیوری ایک آپ نے مفتی شمائل صاحب نے جاوید اختر کو ہرا تو دیا، اس کے بعد پوری دنیا کے جو ہے یہ ملحدین اور ایتھیسٹ وہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ نے جیسے ایک ایلین مارا نہیں، 10 ایلین جو ہے وہ پیدا ہو گئے۔ میں اگر ایک آپ سے بولوں کہ یار آپ جو ہیں اپنے ذہن میں بندر کا تصور نہ لے کر آئیں، تو 100% اس بندر کا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا۔ یہاں صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں تھا، ملحد ہی نہیں، جب کوئی مذہب نہیں تھا، ملحد ہی تھا، اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت سے انبیاء کو بھیجا، مذہب کو بھیجا، اور ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اپنے عقیدے کو ثابت کیوں کریں جس کی لاجک نہیں ہے؟ اور یہ آج اب میں آپ کو بتاؤں، اویس اقبال اور فراز صدیقی جیسے مولدین نے واضح طور پہ اب چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ آپ کس چیلنج کا جواب دیں گے؟ اور سائنس جب خود جو ہے اس چیز کو آج تک ثابت نہیں کر سکی کہ وہ ابد سے تھی، کائنات ابد سے تھی، ابد تک رہے گی، اس کے نظریے چینج ہوتے رہے۔ اور سب وہی میں نے پہلے کہا تھا، اسٹیڈی اسٹیٹ جو ماڈل تھا وہ تھا کہ کائنات ابد سے، وہ ختم ہو گیا، پھر بگ بینگ آ گیا۔ یہ دونوں نظریے عیسائیوں نے دیا، یہودیوں نے دیا، اور آج پھر کل کو یہ چینج ہوئیں گے۔ انسان کی سوچ کسی ایک جگہ نہیں سمجھتی۔
بٹ نظر عقیدہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. ہمارے مولویوں کو تھوڑی عقل لینا چاہیے، ان مناظروں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے لوگوں کو اصلاح کی طرف اور کے پیغام پہ لے کر آئیں، اللہ اور رسول کی وحدانیت پہ لے کر آئیں، یہ فرقے بازی کو ختم کریں، کیونکہ قرآن کا ترجمہ ہر فرقے میں الگ ہوا ہے، اس کی الگ انٹرپریٹیشن نکل لی ہے، مسلمان ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. مسلمان انہی مولویوں نے اسلام کو اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب انسان رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ملحدین بڑھتے جا رہے ہیں آئندہ آنے وقت میں اسلام جو ہے irrelevant ہوتا جائے گا. اس وقت پوری دنیا کے اندر 1 ارب 40 کروڑ ملحدین ہیں، پاکستان کے اندر 22 لاکھ ملحدین ہیں، اور تیزی کے ساتھ جو ہے نا یہ الحاد پھیل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مولویوں کی کمزوریاں، ہمارے مولویوں میں نا اتفاقیاں، اختلافات، فروعی اختلافات، مسلک کے اختلافات، اور پھر اللہ کو دین سے ثابت کرنے کی نئی دوڑ شروع ہو گئی ہے. تو خدا کے واسطے ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں. عقیدے پر آپ لاجک نہیں لا سکتے، دنیا کا کوئی تھیوری آپ اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ صرف مانا جاتا ہے، اس پہ لاجک اپلائی نہیں ہوتی. اور اگر مولوی اسی ڈر پر چلتے رہے تو رہا سا اسلام بھی چلا جائے گا. بس میں یہاں صرف یہ کہنا چاہوں گا. جزاک اللہ، شکریہ.